لیکن میں اپنی شوگر کو پکڑ نہیں پا رہا تھا اور وہ کنٹینیو بڑھتی جا رہی تھی. پھر میری نظر سے ایک فارمولا گزرا اور وہ فارمولا ہے GPS. اب اس کے یہ فارمولا کیا ہے؟ تمام خاص طور پہ شوگر کے جو پیشنٹس ہیں اور جس کو شوگر نہیں ہے وہ بھی ذرا غور سے سن لیں، جن کا وزن زیادہ ہے، جو بلڈ پریشر کی مریض ہیں یا کولیسٹرول کے مریض ہیں. میں صرف اپنا تجربہ شیئر کر رہا ہوں، آپ یہ تمام باتیں اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے عمل کیجیے گا. میں نے الحمدللہ تمام چیزوں پر نہ صرف پاکستان کے بلکہ بیرون ملک کے ڈاکٹر سے بھی مشورے کر کے اس پر عمل کیا اور آج میں آپ کو نتیجہ بتانے جا رہا ہوں. تو میری شوگر جو تھی، چلے بتا دیتا ہوں، میری شوگر 9.9 تک پہنچ گئی، بڑھتے بڑھتے 9.9 تک پہنچ گئی، جو کہ HbA1c جو ہوتی ہے 3 مہینے کی شوگر، اور یہ گریجولی بڑھتی گئی. 7 سے کرتے کرتے 8 پہنچی، 9 پہنچی اور 9. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں نہیں رک رہی شوگر؟ دوائیں چینج کر کے دیکھ لی تو پھر وہ GPS فارمولا میری نظر سے گزرا کہ شوگر صرف میٹھا کھانے سے نہیں ہوتی ہے. یہ 3 چیزیں ہیں، G فار گرینز، P فار پوٹیٹو، S فار شوگر. یہ 3 چیزیں اگر آپ چھوڑ دیں تو آپ بغیر دوائی کے شوگر پہ قابو پا سکتے ہیں. میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو پہلے 2 دوائیں کھاتے تھے، پھر ان کی شوگر 2-5 سال بعد دوائیوں نے اثر ختم کیا، وہ 4 ٹیبلٹ پہ پہنچتے ہیں، پھر دوائیوں اثر ختم کرتی ہے، وہ انسولین پر پہنچتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ ان کی 25-30 سال پرانی شوگر کے بعد انسولین بھی کام نہیں کرتی ہے اور پھر بیچارے اعضا کٹتے ہم نے لوگوں کے دیکھے. تو اب اس فارمولے کا جو مجھے بتایا گیا کہ اس فارمولے پر عمل کرنے سے آپ شوگر کو ریورس کر لیں گے اور آپ دوائیں بھی چھوٹ جائیں گی، پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا، مگر اب میں نے خود عمل کرنا شروع کیا. اب اس کا تھوڑا سا عمل مشکل یہ ہے کہ اس میں گرینز، یعنی آپ کو اس میں روٹی چھوڑنی پڑے گی، اس میں آپ کو چاول چھوڑنا پڑے گا، اناج جو ہے نا وہ چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ یہ ڈائریکٹلی کاربوہائیڈریٹس ہے. مجھے پتا چلا کہ ایک روٹی 4 چینی جتنا اندر جا کے کام کر رہی ہے، وہ چینی نہیں ہے اس میں، لیکن وہ اندر جا کے کاربوہائیڈریٹس اتنے بنا رہی ہے. اگر آپ نے 2 یا 3 روٹیاں کھا لی ہیں تو آپ نے 12-15 چمچ شوگر کھا لی سمجھ لیں، اور تو شوگر کہاں سے کم ہوگی؟ تو اب روٹی کو چھوڑنا تھا. اچھا روٹی میرے لیے اتنا مسئلہ ہے، ہم میمنوں کے لیے چاول بڑا مسئلہ ہے، ہم چاول بہت کھاتے ہیں، تو چاول چھوڑنا تھا، روٹی چھوڑنی تھی، پوٹیٹو خیر ویسے بھی اتنا زیادہ مرغوب نہیں تھا، اور شوگر والی تمام چیزیں، بیکری کی تمام آئٹمز. راشد بھائی اللہ کی رحمت سے میں نے یہ کرتے ہوئے مجھے 4 مہینے ہو گئے. آج 4 مہینے بعد الحمدللہ میں آپ کو بتاؤں، میں نے عید کے یعنی ایک دن پہلے 2 دن پہلے ٹیسٹ کروایا ہے، میری شوگر 7.8 ہو گئی ہے، 9.9 سے 7.8 ہو گئی ہے. اور مزے کی بات یہ کہ پچھلے 2 مہینوں سے میں نے دوائی کھانا بھی چھوڑ دی ہے. یہ میں نے دوائی کے بغیر ریکور کیا. اگر میں دوائی کھا رہا ہوتا تو یہ 6.5 ہو چکی ہوتی، لیکن میں کیوں اپنے اندر کیمیکل ڈالوں؟ میں ڈاکٹر سے مسلسل مشورہ کرتا رہا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ چیک کرتے رہے اور کم ہو رہی ہے تو اب آدھی کرتے رہے دوائیں. تو اب میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں پورے دن میں الحمدللہ دوائی نہیں کھاتا ہوں. پھر اس کے بعد مجھے فائدہ یہ ہوا، میرا کولیسٹرول تھا 220، 2 مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں، اور آج کل کی رپورٹ کے مطابق 146 ہو چکا ہے وداؤٹ اینی میڈیسن. صرف میں نے ڈائٹ سے اس کو کنٹرول کیا. کچھ فیٹی لیور کے بھی پرابلمز تھے وہ کم ہو گئے الحمدللہ، اور بھی بہت ساری چیزیں. میرا تقریباً 7 کلو وزن کم ہو گیا. میں وزن کم کرنے کی بہت ٹائم سے کوشش کر رہا تھا، میں نے کوئی زیادہ کوشش نہیں کی، میں کھا پراپر رہا ہوں، پیٹ بھر کے کھا رہا ہوں. ایسا نہیں میں نے کھانا کم کیا ہے، میں نے صرف ان 3 چیزوں سے اپنے آپ کو پیچھے کیا ہے الحمدللہ. اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے کہ صرف میرے ساتھ نہیں ہوا، جب میں نے 2 مہینے میں رزلٹ دیکھنا شروع کیا میں نے آس پاس کے دوستوں کو بتانا شروع کیا. میں نام نہیں لے سکتا، ہمارے اراکین شورا بھی ہیں، ہمارے بڑے بڑے ذمہ داران بھی ہیں. آپ یقین کریں اگلے 1-2 مہینوں میں جو ان کی مجھے کالیں آئی ہیں، جو شوگر کے پیشنٹ تھے وہ کہتے ہیں ہماری شوگر نارمل ہو گئی ہے، لوگوں کی انسولین چھوٹنا شروع ہو گئی ہے، وہ انسولین سے دوائی پر آنا شروع ہو گئے ہیں. اب میں آپ کو یہ ساری باتیں بتانے کے بعد اچھی نیت کے ساتھ اپنا شیڈول بتاتا ہوں، کیونکہ کچھ لوگ جب میں یہ بتاتا ہوں نا تو وہ کہتے ہیں روٹی اور چاول کے بغیر زندہ کیسے رہیں گے؟ ٹھیک ہے نا، میں 4 مہینے سے زندہ ہوں اور میں پہلے سے اچھی لائف گزار رہا ہوں، بہت فریش فیل کرتا ہوں. اب اس کا طریقہ کیا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. پہلے تو جب تک آپ اس کو سائڈ پہ کریں گے نا تو پھر آپ کو چیزیں بہت ساری نظر آنا شروع ہو جائیں گی. پہلے تو ہمیں نظر ہی ایک ہی چیز آتی ہے نا کہ بھئی 3 روٹیاں کھانی ہے روز کی یا 2 پلیٹ چاول کھانے ہیں. تو جناب آپ الحمدللہ سلاد، فروٹ، اور پھر آپ گوشت ڈائریکٹ تھوڑا سا لے لیں، آپ بوائل انڈے کھا لیں. اگر آپ کو فرائیڈ ایگ بھی کھانے تو کم تیل میں تل کے چمچ سے کھا لیں انڈے. میں 1-2 دن پہلے ایک جگہ گیا، دوست کے گھر دعوت تھی، بڑا بہترین کہہ رہے عید آ رہی ہے عبدالعبی بھائی گوشت نہیں بنایا، دال چاول بنایا. اچھا اب میں پہلے کیا کرتا تھا، جب شروع میں نے ڈائٹ شروع کی تو میں لوگوں کو بتاتا تھا میں روٹی چاول نہیں کھاتا. تو پھر لوگ کیا کرتے تھے بیچارے وہ باربیکیو منگوا رہے ہیں، مہنگے کھانے منگا رہے ہیں. میں نے کہا یہ تو غلط ہو رہا ہے. تو اب میں نے بتانا چھوڑ دیا. اب میں نخرے نہیں کرتا، میں کہتا ہوں میں آپ کے گھر آ جاؤں گا، جو بھی دعوت ہے. تو دال چاول بنایا تو بڑا کمال کا، ہمارے یہاں مشہور ہے دال چاول.
سارے دوست کھا رہے تھے تو میں نے کہا آپ کیا کھائیں گے؟ میں نے بالکل کھاؤں گا. میں نے لیا, میں نے دال کی پلیٹ بھری, اس میں لوکی شریف نکالی اور میں چمچ سے دال کھانے لگا. میں نے لوکی کھائی. ہر دسترخوان پہ تھوڑا بہت تو سلاد ہوتا ہے, میں نے سلاد کھایا. دیکھیے ایک فارمولا اگر آپ کو سمجھ آ جائے نا کہ آپ کے وزن کا 1% آپ کا پیٹ ہوتا ہے. کسی کا 80 کلو وزن ہے, اس کا 800 گرام میں پیٹ بھرے گا. اب میرے پیٹ کے اندر اگر 700 گرام کی جگہ ہے تو میں نے یہ سوچ لینا ہے کہ 700 گرام بھرنا کس سے. یاد رکھیے میں اس کو اس طریقے سے آپ کو سمجھاتا ہوں, آپ کے ساتھ سب کے ساتھ ہوا ہوگا کہ کبھی آپ کو بڑی شدید بھوک لگی ہوگی. بچپن میں تو زیادہ ہوا تھا, ہم گرم گرم روٹی لینے جاتے تھے اور آتے آتے ایک روٹی پوری کھا جاتے تھے. ممی نے منگوائی ہوتی تھی روٹی تو بھوک اتنی لگی ہوتی تھی وہی روٹی کھا جاتی, کیونکہ بھوک لگی ہوتی تھی. نہ سالن تھا نہ کچھ تھا, کیونکہ بھوک لگی تھی. اور ایسا بھی ہوا ہوگا کہ آپ نے کبھی دوستوں کے ساتھ دال چاول کھایا ہوگا یا دال روٹی کھائی ہوگی, پیٹ بھر گیا. اب دنیا کی بہترین چیز آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یار اب تو پیٹ بھر گیا. ایک مینز پیٹ ہی بھرنا ہے, لذت تو زبان تک ہے. تو اگر آپ اس 700 گرام کی پراپر تھیلی کو اچھی چیزوں سے بھر لیتے ہیں تو آپ کو پھر ختم ہو جائے گا چیپٹر, آپ کا پیٹ بھر جائے گا. تو پہلے کوشش یہ کریں کہ فروٹ یا سلاد سامنے آ جائے, 300-400 گرام وہ کھا لیں, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو کھانا کھا لیں. تو اب آپ 400 گرام وہ کھائیں گے جو اگر مثال کے طور پہ صحت کے لیے اچھا بھی نہیں ہے تو وہ آدھا تو آپ نے اچھا کھا لیا. یعنی بہت ساری چیزوں کو اگر آپ آج صحت کے معاملات جو ڈاکٹرز بتا رہے ہیں اس کو اگر آپ سنت سے کنیکٹ کریں تو بہت چیزیں آپ کی بہتر ہو جائیں گی. آپ یہ کر کر روز چیک بھی کریں. مجھے کسی نے کہا موٹیویشن کیسے ملتی ہے آپ کو؟ میں نے کہا مجھے روز رات کو تحفہ ملتا ہے. کہتے کیسے؟ میں نے کہا میں روز پورا دن گزار کے سونے سے پہلے کھانے کے 2 گھنٹے بعد شوگر چیک کرتا ہوں اور مجھے پتا چلتا ہے کہ میری پورے دن کی ڈائٹ میں بغیر دوائی پیے میری شوگر نارمل ہے. میں اگلے دن کے لیے پھر تیار ہو جاتا ہوں کہ میں نے انشاءاللہ یہ چیزیں نہیں کھانی ہیں اور الحمدللہ میں اس کا نتیجہ دیکھ رہا ہوں. تو اچھی نیتوں کے ساتھ خیر الناس من ينفع الناس, لوگوں میں اچھا وہ ہے جو دوسروں کے لیے بھی اچھا بنے. تو میں جو اپنے لیے اچھا سمجھ رہا ہوں آپ کو بتایا ہے. کولیسٹرول, بلڈ پریشر, شوگر ٹیسٹ کرواتے ہو نا, صحت کے لیے ٹیسٹ کرانا چاہیے, اچھی بات ہے. لیکن اب ان بیماریوں کے بارے میں بہت زیادہ کانشیس ہیں. میرا سوال ہے یہ بیماریاں کیا بگاڑ لیں گی آپ کا؟ اینڈ آف دا ڈے جان لے لیں گی نا. میں اس بیماری کا ذکر کر رہا ہوں جو اگر دل پہ بس گئی تو ایمان لے لے گی. بتاؤ کون سی خطرناک بیماری ہے؟ ایمان لینے والی نا. بٹ nobody try to understand, کوئی اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اس پوری کائنات میں سب سے پہلا جو گناہ ہوا, فرسٹ ایور سن, سب سے پہلا گناہ وہ کیا تھا؟ تکبر ہی تھا. شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا نا, اللہ میں اس سے بہتر ہوں, I am best, خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا, اسے مٹی سے بنایا, حضرت آدم کو. شیطان نے بڑی عبادتیں کی, بڑا علم بھی تھا, فرشتوں کا استاد تھا, جنت کا خزانچی تھا. once in a lifetime اس نے تکبر کیا, ساری عبادتیں برباد, نورانیت چہرے کی چھین دی گئی, اللہ کی بارگاہ سے مردود قرار دے دیا گیا. مجھے ایک بات بتاؤ, جس نے ایک بار تکبر کیا اس کا یہ حال ہوا. جو روز تکبر کرتا ہے, جو بار بار تکبر کرتا ہے, اس کا کیا بنے گا؟ انہو لا یحب المستکبرین, بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا. اور ایک حدیث تو بچپن سے آپ نے سنی ہوگی نا, کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا. رائی کا دانہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے, ڈاٹ, نقطہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنا سا بھی تکبر جس کے دل میں ہوگا نا, اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا. اب سوچئے, جس کا دل بھرا ہوا ہے تکبر سے, اس کا تو پتہ نہیں کیا حال ہوگا. رائی کے دانے کے برابر تکبر بھی ایکسپٹیبل نہیں ہے. تو یہ بات انڈرسٹینڈ ہو گئی کہ بڑا گناہ ہے, کائنات میں ہونے والا بھی سب سے پہلا گناہ ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا دنیا میں اور کوئی خالق و مالک نہیں اور کوئی خدا نہیں, مگر کئی ایسے لوگ ہیں اور پہلے بھی تھے جنہوں نے اللہ کے سوا اور چیزوں کی عبادت کی اور یوں سمجھیے کہ دنیا بھی برباد کی اور آخرت بھی برباد کی. آج آپ کو قرآنی واقعہ سنانا ہے جس میں ان جھوٹے خداؤں کا تذکرہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بت پرست ہو گئی تھی اور ان لوگوں کے 5 بت بہت ہی مشہور تھے جن کی پوجا کرنے پر پوری قوم نہایت اصرار کے ساتھ کمر بستہ تھی. ان 5 بتوں کے نام یہ تھے: ودا, سوا,
यगूस, याऊक, नसर। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो बुत परस्ती के खिलाफ वाज फरमाया करते थे, तो उनकी कौम उनके खिलाफ हर कूचा व बाजार में चर्चा करती फिरती, यानी आपके खिलाफ बातें करती। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को तरह तरह से तकलीफें दिया करती। उन्होंने कहा तुम अपने माबूदों को हरगिज न छोड़ना, और हरगिज वद्दा और सुवा और यगूस और याऊक और नसर नामी बुतों को न छोड़ना। और बेशक उन्होंने बहुत से लोगों को गुमराह कर दिया। ये पांचों बुत कौन थे? इनके बारे में हजरत उर्वा बिन जुबैर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा का बयान है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ये पांचों फर्जंद थे जो निहायत ही दीनदार और इबादत गुजार, और लोग इन पांचों के बहुत ही मुहिब और मोतकिद थे। जब इन पांचों की वफात हो गई तो इन लोगों को बड़ा रंजो सदमा हुआ। तो शैतान ने इन लोगों की ताज़ियत करते हुए यूं तसल्ली दी कि तुम लोग इन पांचों सालिहीन का मुजस्समा बनाकर रख लो, और इनको देख देख कर तुम्हारे दिल में तस्कीन होती रहेगी। चुनाचे पीतल और शीशे के मुजस्समे बना बनाकर इन लोगों ने अपनी अपनी मस्जिदों में रख दी। कुछ दिनों तक तो लोग इन मुजस्समों की ज़ियारत करते रहे, फिर लोग इन बुतों की इबादत करने लगे और खुदा परस्ती छोड़कर बुत परस्ती करने लगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 बरस तक इन लोगों को वाज सुना सुना कर इस गलत काम से रोकते रहे, अल्लाह के सिवा दूसरे किसी को पूजने से रोकते रहे। बिलाखिर तूफान में गर्क होकर सब हलाक हो गए, मगर शैतान अपनी इस चाल से बाज न आया और हर दौर में अपने वसवसों के जादू से लोगों को इस तौर पर बुत परस्ती सिखाता रहा कि लोग अपने सालिहीन की तस्वीरों और मुजस्समे बनाकर पहले तो कुछ दिनों तक उसकी जियारत करते हैं, फिर उनके दीदार से अपने दिल को बहलाते रहे, फिर रफ्ता रफ्ता उन तस्वीरों और मुजस्समों की इबादत करने लगे। इस तरह शिर्क और बुत परस्ती की लानत में दुनिया गिरफ्तार हो गई और खुदा परस्ती और तौहीद खालिस का चिराग बुझने लगा, जिसको रोशन करने के लिए अंबिया और साबिकीन यके बाद दीगरे बराबर मबूस होते रहे। यहाँ तक कि हमारे आका अलैहिस्सलाम ने हमेशा के लिए बुत परस्ती, अल्लाह के सिवा किसी और को पूजने की जड़ जो है वो इस तरह काट दी कि आपने तस्वीरों और मुजस्समों का बनाना ही हराम फरमा दिया और हुक्म सादिर फरमाया कि तस्वीर और मुजस्समे हरगिज हरगिज कोई शख्स किसी आदमी तो आदमी किसी जानदार के भी ना बनाए, और जो पहले से बन चुके हैं उनको जहाँ भी देखो मिटा दो और तोड़ फोड़ कर तबाह बर्बाद कर दो, ताकि न रहे बांस न बजे बांसुरी। फिर बीच इस्लामी भाइयों, इस कुरानी वाक़े से हम सब के लिए भी ये दर्स है कि बाज लोग अपने बुजुर्गों की तस्वीरें अपने घरों में लगाते हैं, उन लोगों की तस्वीरें लगाते हैं कि जिनसे उनको अकीदत होती है, फिर बाज नादान तो उस पर हार भी पहनाते हैं। अल्लाह अल्लाह, ये वही मेरे बीच इस्लामी भाइयों एक स्टेप है कि पहले उनकी जियारत होती है और एक वक्त आता है कि लोग उनकी इबादत करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह गनी, मुझे और आपको अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए। अमीर अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह कई बार ये बयान फरमा चुके हैं, हमें अपने घरों में से भी तस्वीरों को हटा देना चाहिए, मुजस्समे बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आजकल शोपीस के जरिए अपने घरों को सजाया जाता है, किसी में जानदार का मुजस्समा होता है, बाज़ औक़ात कुछ ऐसी कॉस्मेटिक्स, ये इस तरह की चीजें, बच्चों के खिलौनों की तस्वीरें और इस तरह की चीजें हमारे घरों में होती हैं। याद रहे, जिस घर में तस्वीर हो उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। तस्वीर लगाते हैं, अपनी फैमिली की तस्वीर भी लोग घरों में लगाते हैं, इसकी शरअन इजाजत नहीं है। आज ही अपने घर का सर्वे कीजिए, इन चीजों को हटा दीजिए। हो सकता है कोई कहे मैं तो अपने वालिद साहब की तस्वीर लगाई है, उनको देखता हूं तो दिल बहल जाता है, अपने पीर साहब की तस्वीर लगाई है। ऐसी किसी तस्वीर को घर में लगाने की, आवेजा करने की शरअन बिल्कुल इजाजत नहीं। हाँ, अलबत्ता उलमाए किराम एक दीन के काम के लिए इन चीजों की इजाजत देते हैं। जिस तरह आप मदनी चैनल देख रहे हैं, ये जो तस्वीरें डिजिटल फॉर्म में हैं, चाहे वो कंप्यूटर में हैं, मोबाइल में हैं, उसका हुक्म अलग है, लेकिन जिन तस्वीरों को प्रिंट करके घरों में पोर्ट्रेट करके लोग लगाते हैं, इसकी शरअन इजाजत नहीं है। अल्लाह करीम मुझे भी ईमान कामिल नसीब फरमाए, आपको भी ईमान कामिल नसीब फरमाए। मदनी चैनल देखते रहिए और खास तौर पर कुरान पाक को पढ़ते रहिए, इसकी बरकतें नसीब होंगी। आज के सिलसिले में एक किस्सा नहीं बल्कि आपको 2 किस्से सुनाने हैं। एक तो आपने ये सुन लिया इन झूठे खुदाओं के बारे में। अब आइए अल्लाह अज़्ज़ वजल के सिपाही, सुभान अल्लाह, जो फरिश्ते हैं,
ان کا اور ابو جہل کا ایک بار سامنا ہوا، کیونکہ آج ہمارا دوسرا ٹاپک ہے ابو جہل اور خدا کے سپاہی۔ ابو جہل نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کعبہ شریف میں نماز پڑھنے سے منع کیا تھا، اور وہ اعلانیہ کہا کرتا تھا کہ اگر میں نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو اپنے پاؤں سے ان کی گردن کچل دوں گا اور ان کا چہرہ خاک میں ملا دوں گا۔ چنانچہ وہ اپنے اس فاسد ارادے سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھتے دیکھ کر آپ کے قریب آیا، مگر اچانک الٹے پاؤں بھاگا، ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے جیسے کوئی مصیبت روکنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، یعنی اس نے اس طرح ہاتھ آگے بڑھایا جیسے اپنے آپ کو کوئی بچاتا ہے۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور بدن کی بوٹی بوٹی کانپنے لگی۔ اس کے ساتھیوں نے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ تو کہنے لگا میرے اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان ایک خندق ہے جس میں آگ بھری ہوئی ہے اور کچھ دہشت ناک پرند بازو پھیلائے ہوئے ہیں۔ اس قدر خوفزدہ ہو گیا ہوں کہ آگے نہیں بڑھ سکا اور ہانپتے کانپتے کسی طرح جان بچا کر بھاگا۔ اس کے بعد بھی ابو جہل اپنی خباثت سے باز نہیں آیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھنے سے منع کرنے لگا۔ اس پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے سختی سے جھڑک دیا، تو ابو جہل نے غصے میں بھر کر کہا آپ مجھے جھڑکتے ہیں، حالانکہ آپ کو معلوم نہیں مکہ مکرمہ میں مجھ سے زیادہ جھتے والا، مجھ سے بڑی مجلس والا کوئی نہیں، یعنی میرے بڑے تعلقات ہیں، میرے بڑے جناب آگے پیچھے لوگ ہیں۔ ابو جہل کہتا ہے خدا کی قسم میں آپ کے مقابلے میں سواروں اور پیدلوں سے اس میدان کو بھر دوں گا۔ اس کی اس دھمکی کے جواب میں سورہ علق یعنی سورہ اقرا کی یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ غنی، نبی پاک کی شان تو دیکھیں کہ کفار میرے آقا کی شان میں گستاخی کرتے تھے۔ آج دنیا کا دستور ہے لوگ کسی کو برا کہیں تو وہ جواب دیتا ہے۔ شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھیں کہ نبی پاک کی گستاخی ہوتی جواب قرآن دیا کرتا۔ اگر وہ باز نہ آیا تو ضرور ہم پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے، وہ پیشانی جو جھوٹی خطا کار ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنی مجلس کو پکارے، ہم بھی جلد ہی دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر ابو جہل اپنی مجلس والوں کو بلاتا تو فرشتے اس کو بالاعلان گرفتار کر لیتے اور وہ زبانیہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتا تھا۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملا؟ ابو جہل جب تک زندہ رہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی اور آپ کو تکلیف پہنچانے پر کمر بستہ رہا اور دوسروں کو بھی اس پر اکساتا رہا۔ بالآخر قہر خداوندی میں گرفتار ہوا کہ جنگ بدر کے دوران لڑکوں کے ہاتھوں ذلت کے ساتھ قتل ہوا اور اس کی لاش بے گور و کفن بدر کے گھڑے میں پھینک دی گئی۔ اس طرح تمام دشمنان رسول طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا ہو کر ہلاک و برباد ہو گئے۔ اللہ کریم ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت عطا فرمائے، بے ادبی سے بچائے۔